ناظرین السلام علیکم۔ مجھے یہ تلخ بات، یہ کڑوی بات کرنی پڑ رہی ہے کہ جیسے لوگ ویسے حکمران، جیسے عوام ویسے ان کے رہنما۔ یہ میں کڑوی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے، آج کی اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو سیلاب نے پاکستان میں تباہی مچا دی ہے، اس کے باوجود ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اپنی سیاست میں مصروف ہیں اور مخالفتوں میں مصروف ہیں۔ آج کی آپ اخبار اٹھائیں، ان کی صرف ہیڈ لائن دیکھ لیجئے۔ ہیڈ لائن کیا کہہ رہی ہے؟ صرف 15 جون سے لے کے اب تک 900 لوگ اس سیلاب میں ہلاک ہو چکے ہیں، 14,000 تقریباً زخمی ہو چکے ہیں، 1,76,000 سے زائد مکانات تباہ ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ کھلے آسمان کے تلے، فیملیز، عورتیں، بچے، بزرگ برستی بارش میں باہر بیٹھے ہیں۔ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں، ڈسپلیس ہو گئے ہیں، اور جو رورل ایریا دیہی علاقے ہیں 5 لاکھ سے زائد مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ یہ سیلاب سارے پاکستان کو اپنی زد میں لیا ہوا ہے۔ گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک 109 سے زائد اضلاع میں یہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، اور جو زیادہ برے حالات ہیں وہ خاص طور پہ کے پی کے 34 اضلاع میں، سندھ کے 23 سے 25 اضلاع میں، اور پنجاب کے 3 اضلاع میں حالت اتنی خراب ہے کہ گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ جو مکانات ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، کچے پکے مکانات تباہ ہو چکے ہیں، سڑکیں وہاں پہنچنے کے لیے تباہ ہو چکی ہیں، اور پانی ہی پانی ہر طرف ہے۔ اور حکومت کے لیے اس کو تمام کو ریلیف دینا مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ کئی 100 ارب روپے چاہیے اس تمام نقصان کو پورا کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے، امداد کے لیے۔ لیکن اس وقت اگر صورتحال یہ ہو کہ تمام سیاستدان مستمع اقتدار آپس میں دست و گریبان ہو رہے ہوں، اپنے حصول اقتدار کے لیے جنگ جاری رکھے ہوئے ہوں، غریبوں کی، پسے ہوئے سیلاب زدہ لوگوں کی کوئی پرواہ نہ ہو، تو پھر آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اگر یہ معیشت کی بدحالی پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، لوگوں کی قسم پرسی پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو پھر کب یہ اکٹھے ہوں گے؟ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر تمام پارٹیز جو کروڑوں روپے لگا رہے ہیں جلسوں پہ ایک دوسرے کے خلاف بولنے کے لیے، اگر وہ یہی پیسہ، یہی ایفرٹس سیلاب کے جو متاثرین ہیں ان کی بہتری کے لیے، ان کو بچانے کے لیے، وہ جانیں بچانے کے لیے، بچوں کی، عورتوں کی، بزرگوں کی، جوانوں کی، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ حالات بدل سکتے ہیں۔ صرف اتنی درخواست ہے کہ آپ 2 ماہ کے لیے، صرف 2 ماہ کے لیے اپنے سیاسی اختلافات کو، اپنے سیاسی ایجنڈے کو سائٹ پہ رکھ کے یہ سوچیں کہ ہم نے صرف سیلاب زدگان کی، ان غریبوں کی مدد کرنی ہے جو سیلاب میں متاثر ہوئے ہیں، جن کی جانیں جا رہی ہیں، جو بھوک سے بدحال ہیں، ان کی مدد کرنی ہے، تو ہم یہ اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں غیر ممالک سے بھی امداد لینی پڑ جائے گی، کیونکہ یہ اتنا بڑا نقصان ہے۔ بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ اس طرح کی آفات، آسمانی آفات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور پاکستان میں تو ویسے یہ مسائل ہیں کہ آپ پیشگی اقدامات نہیں کرتے، اور جب یہ مصیبت آتی ہے تو پھر یہ حالات دیکھنے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت میری اپیل تمام سیاسی لیڈران سے ہے اور عوام سے ہے کہ تمام اختلافات بھلا کے جتنی ہو سکے حد المقدور کو اپنی استطاعت کے مطابق وہ سیلاب زدگان کی مدد کی جائے، ان علاقوں میں مدد بھیجی جائے، تاکہ یہ جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ بے یار و مددگار نہ رہیں، یا بے یار و مددگار محسوس نہ کریں۔ تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم سب مل کر اس طرف رخ کریں، اور خاص طور پہ یہ جو اضلاع ہیں جہاں پہ بہت برا حال ہے، سندھ کے، بلوچستان، کے پی اور پنجاب میں
یہ راجن پور، فاضل پور، تونسا، ان علاقوں کے، اور وزرائے اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ باہر نکلیں اور آن گراؤنڈ جا کے دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے، لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھیں، اپنے جو شاندار آرام دہ ہیں آفیسز ہیں، گھر ہیں، ان سے باہر نکلیں۔ آپ نکلیں گے تو ساری مشینری جو ہے وہ باہر نکل کے کام کرے گی۔ اس لیے اس وقت ایمرجنسی ہے، جو کام کرنا پڑے گا وہ جنگی بنیادوں پہ کرنا پڑے گا، پھر ہی ہم اتنے بڑی مصیبت سے باہر نکل سکیں گے، کیونکہ یہ جو سیلاب ہے، یہ جو اس وقت آفت آئی ہے، یہ شاید 2005 کے کشمیر کے زلزلے سے بھی بڑی ہے، کیونکہ وہ ایک علاقے میں تھی، اس نے سارے پاکستان کے 109 اضلاع کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تو میری اپیل ہے پھر تمام رہنماؤں سے، اکٹھے ہو جائیں، اب سیاسی اختلافات کو 2 ماہ کے لیے بھول جائیں اور سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ شکریہ۔